أما بعد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سوہنے گھر دے اندر ظہر دی نماز دے وقت جمع فرمائے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے پیارے بھائیو میرا آج دا جو عنوان ہے وہ ہے نماز اور مسجد ان دی کیا شان ہے نمازی مسجد دا ان دی شان کی مسجد دی کیا شان مسجد دی وجہ تو پھر نمازی دی کی شان ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ایک تو میرا عنوان ہے نا کہ نماز اور قرآن ہر پارے چو میں قرآن پڑھنا ہوں وہ تو صرف نماز دی شان ایک میرا یہ بھی موضوع ہے کہ نماز ہر نمازی جنتی نہیں وہ جنتی کیڑا ہے وہ بھی ایک میرا الگ عنوان لیکن آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ جڑا بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے ان دی شان کی قرآن مجید نے نمازیاں دے بارے کی فرمایا توجہ
سپارہ پہلا ہے سورت بقرہ ہے۔ الف لام میم۔ سبحان اللہ، اچھی پڑھنا پڑھو، اچھی کھور اچھی، نکے نکے باڑا دی امدی سبحان اللہ، وڈیاں نو جنت نہیں چاہیے تھی، باڑ سے اگی جنتی ہیں، وڈیاں نو سبحان اللہ پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ پڑھو گے نا سبحان اللہ تے ان دا فائدہ پتہ کی ہوئے گا، نیکی بھی ملے گی تے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ ان دا معنی ہے اللہ تو پاک، تے اللہ بھی بندے نو جواب دیندہ ہر گل دا۔ اللہ دا میں تینو جواب یہ دینا کہ تو مینوں مسیح تے بہ کے پاک آکھیا، میں بھی تن کر چھڑیا گناہ ہوں تو پاک، میں ہی لگتا تھوڑے ذمہ گناہ چھوٹے کی آڑے دا ہے ہی نہیں گناہ، کیونکہ میرا یار ہے امتیاز سلفی، یہ تو بڑا شریف بندہ ہے، بڑا نیک آدمی، میں ہی لگتا کہ تو بھی سارے صوفی سناؤ اللہ دی لڑائی چو گناہ تھوڑے بیچ بھی کوئی نہیں، تاں پر تھوڑا تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرا تا خیال ہے اگر گنہگار نہیں بھی ہو پھر بھی تھوڑا وہ کم کرنا چاہیے جتنا گناہ معاف ہو۔ نبی پاک تو بعد کہ بھی کوئی دنیا دے اندر معصوم ہویا، پیارے نبی بیٹھے بیٹھے 70 باری 100 باری استغفر اللہ پڑھ چھڑ دیاں، یا اللہ معاف کریں۔ کیا نبی پاک سے میں کوئی گناہ سے؟ اس واسطے وہ عمل کیتا کرو، قیامت آل دن ترازو جدو لگے گا نا، کچھ لوگ آن گے جنہ دیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں تے گناہ تھوڑے ہون گے وہ جنتوں میں چلے جان گے، کچھ لوگ آن گے جنہ دے گناہ زیادہ ہون گے نیکیاں تھوڑیاں ہون گے وہ جہنم میں چلے جان گے، کچھ لوگ آن گے جنہ دیا نیکیاں تے گناہ برابر ہون گے وہ آراف چلے جان گے، بالآخر میرا رب انہوں نے جنت ٹورے گا۔ تو تسی اعمال ہی ایسے کر لو کہ جن دے نال گناہ سارے جامنی مٹ۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ تنوں او گل بھی دساں گا، توجہ چاہیے دیئے ذرا سبحان اللہ تا میں نے تامن دیتی رکھیا ہے، او دعا تامن دی خیر ہے لیکن آئے تامن تا چاہیے دا نا کہ نہیں چاہیے دا، بولو کہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ ہاں ہون آیا مزہ۔ لو جی تسی دعا کرو اللہ میں نو توفیق دے وے قرآن پڑھن دی۔ الف لام میم۔ پھر اتھے ہی آگئے ایڈے کوئی عجیب لوگ ہیں، سمجھا کہ مر جانا ہے پر انہا سبحان اللہ پڑھنی پھر بھی نہیں۔ کہ آڑیاں دا میں نے یہ ساری عمر اتراز ہی رہا، میری قبر بڑھ گئی نا اوہ میں میں نے میں رو کے مرساں توڑے تھے اچھی سبحان اللہ کہنے لگا تو قیامت کیڑی ہے اچھی بول پو اب ہن سن لیا نا اب 2 منٹ تو بعد مڑو تھے آجس لڑن لگیا گاڑا تھا اچھی کاٹھی لئی دو نا ایڈے ایڈے مان دے پکڑ توڑ لئی دو اچھی تے اللہ دی تعریف اچھی نہیں کہہ سکتا۔ الف لام میم۔ اور زیے ٹھیک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے، قرآن سارے دا سارا لا ریب ہے، 3 سپارے بندن قرآن دے سارے سپارے لا ریب نے۔ جیڑی ذات قرآن نو بھیجن والی ہے او ذات بھی لا ریب ہے،
جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے یہ سارے فرشتیاں چولا رہے بے جیڑی ذات قرآن اترے آئے وہ سارے نبی چولا رہے بذات نبی دیئے او پیارے ہو جیڑے شہر قرآن اترے آئے او سارے شہر چولا رہے بشہر نے مکے مدینے تو بعد کے کسے شہر دا شان کوئی نہیں پیارے دوستو اللہ دائے ہدایت کنوں ملے گی جڑا متقی ہوئے گا اور متقی کون ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ فرمایا جڑا بندہ نماز قائم کرے گا اللہ دائے او متقی ہے ہدایت ملے گی متقیاں نو ہدایت بغیر جنت نہیں ہدایت نالی جنت ہے تے قرآن آندہ ہے اللہ ہدایت دیندہ ہے متقی بندیاں نو اور متقی کون ہے متقی نمازی ہے ہدایت ملدی ہے متقیاں نو تے تقوی ملدا ہے نماز نال جیڑا بندہ نمازی نہیں او متقی نہیں ایندہ معنی ہے او دے کول جنت نہیں نمازی او ہے جن دے کول ہدایت ہے تے ہدایت والیاں واسطے اللہ کول جنت ہے اگر ہدایت چاہتے ہو ہدایت کیا شان والی چیز ہے ہر ایک نو ملدی نہیں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء نا دیوڑ سے آوے تے نبی دے چاچے آنو ہدایت نا دیوے جے دیوڑ سے آوے بلال سونے نبی دا رشتہ دار نہیں مکے مدینے دا بھی نہیں برادری دا بھی نہیں شکل شبات بھی ملدی نہیں زبان تے بولی بھی ملدی نہیں چل کے آیا حبشے تو ہدایت پا گئے کیا شان ملی ہے ٹردہ زمین سے ہے جتیاں دا کھڑک جنتاں دے وچ سنائی دیتی جا رہے ہیں اللہ ہدایت دے وے دعا منگی کرو اللہ تینوں میں نو ہدایت دے وے ہدایت دی بڑی شان ہے بغیر ہدایت دے تینوں موت بھی اسلام تے نہیں آئے گی اسلام تے موت آئے گی جن دے کول ہدایت ہوئے گی جن دی موت اچھی ہوئے گی انہوں قبر دے اندر ان دی قبر جنت دا ٹکڑا بنا دیتی جائے گی جن دے کول ہدایت ہوئے گی انہوں اللہ قیامت آئے دن پانی پلوائے گا سوڑے نبی دے ہاتھ جو جن دے کو ہدایت ہوئے گی انہوں عرش دا سایہ ملے گا جن دے کو ہدایت ہوئے گی انہوں فردوس ملے گی پیارے ہو اگر ہدایت لینا چاہتے ہو متقی بننا پوے گا متقی بننا چاہتے ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازی بننا پوے گا اللہ اکبر اگر نمازہ نہیں پڑھو گے
پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک اور مقام سن لو، سونے رب دے قرآن چو نماز پڑھنی کیویں ہے تے پڑھنی کتھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ دا نمازاں نو قائم کرو۔ قائم دا معنی یہ نہیں روزے جو پڑھ لو 11 مہینے چھٹی کر لو۔ قائم دا معنی یہ نہیں صبح دی پڑھ لو 4 چھٹی کر لو۔ قائم دا معنی یہ نہیں جمعہ دی پڑھ لو ہفتہ چھٹی کر لو۔ قائم دا معنی یہ پابندی دے نال ساری عمر 5 پڑھو گے، پھر کس ٹائم پڑھو گے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جڑا بندہ ٹائم نال نماز پڑھدا ہے او مومن ہے، ہدایت ملدی ہے متقیاں نو۔ تے متقی کون ہے؟ جو نمازی ہے۔ ہن دوسرا سوال آ رہا ہے جنت کنوں ملے گی؟ مومناں نو۔ تے مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پاس کون ہوئے گا؟ سنی پاس نہیں، دیوبندی پاس نہیں، بریلوی پاس نہیں، وہابی پاس نہیں۔ او کون جنت جائے گا؟ جنوں اللہ نے مومن کہہ چھڑیا او جنت جائے گا۔ مومن جہنمی نہیں، باقی کوئی اور جنتی نہیں۔ ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی جنوں اللہ مومن کہہ چھڑیا۔ تے مومن کون ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، انہیں فوراً پڑھ لئی ہے۔ جڑا وقت نال نماز پڑھ دے او قائم بھی کر لیتا نماز، او قائم بھی ہو گئی ہے اور مومن بھی بڑھ گیا ہے جنہوں اللہ مومن آدھا ہے۔ فرمایا جڑا ٹائم نال نماز پڑھے، بے ٹائمیاں نماز پڑھنے والا منافق ہے، مومن نہیں۔ منافق ہو ہے ہائے جڑا منافق بننا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے لیکن ٹائم نال نہ پڑھے، وہ منافق ہو جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب تو زیادہ تھلے جہنم دے اندر منافق سڑے گا۔ اتنے کافر سڑ رہے، بڑے بڑے چور سڑ رہے،
بڑے بڑے زانی سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے شرابی سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے سودی سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈکیت سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے مشرک سڑ رہے ہیں، سب تو تھلے منافق ہونے گے، اور جتنے لوگ سڑ رہے ہونے گے انہاں دا پیپ نکل کے انہاں دے منہ میں داخل ہو رہا ہوئے گا، پھر پتہ لگے گا نماز ٹائم نہ پڑھنی چاہیے یا بے ٹائمی پڑھنی چاہیے۔ ہائے یہ سلفی صاحب نے مینوں عجیب و غریب ٹاپک دے چھڑیا، آج تھوڑی خیر نہیں۔ کوشش کرا گا بڑی مٹھی تقریر کرا گا، کوشش کرا ایک ادھی گل ہو بھی جاوے تو ایڈے بھی نازک نہ بڑھو بھئی تانوں ایک گل بھی نہیں برداشت۔ تانوں کہا کہ پیدا کس واسطے آئے اپا دنیا تے، اور دنیا تے کس واسطے آئے ہو؟ آئے بندہ، او بندہ کیوں اپا نو آندر بندہ اپا تاں آندر کہ اپا نمازی ہیں، بندگی وچو بندہ ہے نا، بندگی تے جے بندگی نہیں کرنی، او بندگی نہیں کرنی نے تو پھر بندے کی میں بنس، بندے تو بھی اپنے آپ نو کہہ دندن جنہاں نے کلمہ میں نہیں پڑھے، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو نمازی ہے۔ پکے نمازی بن جاؤ، جماعت نال قائم کرو نماز، وقت بھی ضائع نہ کرو، کوئی نماز بھی نہ چھڑو، انہوں قائم آندر۔ اچھا نمازہ نو قائم کرو، اگے فرمایا تو زکاة ادا کرو، اندہ کی معنی ویچ زکاة کیوں آ گئی ہے؟ پہلے بھی نماز، آخر تبھی سید اندر نماز ہے، درمیان دے اندر زکاة کیوں آئی ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ دائے جیڑا نمازی ہے او زکاتی بھی ضرور ہوئے، زکاة دے گا او دا مال پاک ہو جائے گا، جدو پاک ہو جائے گا مال، پھر جیڑی نماز پڑھے گا، جیڑا صدقہ کرے گا، جیڑی نیکی کرے گا، جیڑا عمرہ کرے گا، جیڑا حج کرے گا، جیڑا روزہ رکھے گا، جو فرض ادا کرے گا یا نفلی عبادت کرے گا، جو نیکی کرے گا، سب قبول کر لوں گا۔ اگر زکاة نہیں دے گا اور دی نماز قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، او بیت اللہ چلا گیا ہے، آدھا لبیک، اللہ فرشتہ نو بھیج کے آدھا ہے اعلان کر دے او لا لبیک، کیونکہ اے جڑے پیسے نہ آیا ہے او پیسہ بھی حرام ہے، میں بیت اللہ دے مہمان نو کی کرا، اے دا پیسہ بھی حرام ہے، اے دا پہننا بھی حرام ہے، اے دا کھانا بھی حرام ہے، اے دا پینا بھی حرام ہے، اے ہڈیاں تے گوشت بھی حرام دی کمائی دا پڑے ہے، میں دا کیویں حج تے عمرہ قبول کرا؟ اگر حج عمرے قبول کرنا چاہتے ہو او پیارے ہو، حلال روزی ضروری ہے، تے حلال روزی اندی ہوئے گی جو زکاة صحیح دندہ ہوئے گا۔ فرمایا تا زکاة آئی ہے اور نمازیو تھوڑی نماز اللہ قبول تا کرے گا کہ تھوڑا پیسہ حلال ہو جائے گا، پیسہ حلال تا ہوئے گا جدو ٹیم نال ساری عمر زکاة ادا کرو گے۔ اگے اللہ فرماتا ہے وَرَكَعُوا بَالرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز پڑھو رکوع کرنے والے آدھے نال، رکوع کرنے والے کتھوں ملن گے؟ ڈیرے تو رکوع کرنے والے تو جو کتھوں ملن گے؟ بازار آئی چھو رکوع کرنے والے تو جو کتھوں ملن گے؟ او مربع آئی چھو رکوع کرنے والے کتھوں ملن گے؟ او مارکیٹ آئی چھو رکوع کرنے والے کتھوں ملن گے؟ بڑیاں بڑیاں دکانہ یا کارخانے آئی چھو رکوع کرنے والے کتھوں ملن گے؟ ذرا بول کے دسو رکوع کرنے والے کتھوں ملدن؟ اچھی بول رکوع کرنے والے کتھوں ملدن؟
مسیطہ جو ملدن ایدہ معنی کی ہویا قرآن کہہ گیا ہے نماز بھی پڑھ ضرور پر پڑھ مسیط دے اندر جماعت نال قرآن کہہ گیا قرآن جویں نماز ضروری ہے ایویں مسیط دے اندر جماعت نال پڑھنا بھی ضروری ہے جڑا نماز جماعت نہ نہیں پڑھدا ایدہ معنی ہے انہیں تے او یہودی والا کم کیتا ہے کچھ قرآن منتے آن اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِ کچھ من لیندے آن کچھ دا انکار کر دیندے آن اسی بھی اگر جماعت نال نمازہ نہیں پڑھ دے ایدہ معنی ہے کچھ منے آئے قرآن نو تے کچھ چھڑے آئے قرآن نو تسی آکھو گے جماعت ہو گئی ہے میرا شرعی عذر ہے میں آ نہیں سکیا تے مڑتا جماعت تا ہو گئی ہون سی کی کریے او تسی جدو بھی آؤ گے جماعت پا کرا لواں گے تسی آکھو گے کاری یاسن تیرے کوڑ کیڑا جادو ہے تو کیویں کروا لے گا جدو جماعت ہو گئی بندہ ہی کو نہیں ہے اس تو بعد ساڑھے کو مسجد ہے کیویں کراوی آؤ جلدی موڑ بھی ہوئے گی سبحان اللہ نہیں نہ کر دے پھر سبحان اللہ ذرا اچھی بولو نا تھانو میں تھانو حالت دسنے اللہ دے فضل و کرم نال حدیث چکے پہلے نمبر دے بندہ کوئی لاب لو نو منت کر لو آکھو یار صدقہ کر وہ آکھے گا کیویں صدقہ کرا او پیسے آدھا صدقہ نہیں مگدار تو نماز جماعت نہ پڑھ لئیے ہاں جی پڑھ لئیے سلفی صاحب دے مگر پڑھ لئیے جی پڑھ لئی یار میرا کوئی شرعی عذر سی میں لیٹ ہو گیا تو میرے نال کھڑو جا تیرا صدقہ ہو جائے گا تو میری جماعت ہو جائے گی ایمان نہ دسو جماعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نا اچھا اور سوال پیدا ہوتا ہے کاری جی جماعت دا ٹائم بھی چلا گیا ہے بندہ بھی کوئی نہیں لبیا کوشش نال بھی جے کوئی لبیا ہے او بے نماز ہے او نماز تو انج ڈردا ہے جی میں مجرم ٹھانے تو ڈردا ہے او تا میرے نال ملیا ہی نہیں ہون مینو جماعت دا شوق ہے او کیویں ملے گی سبحان اللہ تو دے جواب میں دنوں حق اللہ تکبیر آکھ حق اللہ تکبیر آکھ نیت بنا لے کہ میرے پیچھے فرشتے آ گئے پیارے نبی نے فرمایا اللہ فرشتے انہوں بھیج کے ایڈیاں لمیاں سبا بنا دیتا ہے جنتے تیری نظر مکھ دیئے ایڈیاں لمیاں اللہ فرشتے دیاں پاک جماعت دیاں سبا بنا دیتا ہے فرشتے او جماعت نے جڑے سارے دے سارے جنتی نے کیونکہ لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون فرشتے نے کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی اے جنتی جماعت ہے تیرے پچھے اللہ ایک جنتی جماعت رو کھڑیا کر کے تینوں ثواب جماعت دا دینا چاہتا ہے ایمان نہ دس اور سمجھ آئیے کہ نہیں الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين جدوں بھی پڑھنی ہے تے جماعت نال پڑھنی آنا کتھے پوے گا آنا مسجد ہاں جی ہون سوال پیدا ہوتا کاری جی اگر میں
مسجد نماز پڑھا تے مڑ مینوں کی ملے گا؟ سبحان اللہ پڑھ رہو آپ مڑ کوئی شاید صوفی تمہیں پڑھا صوفی کول بیٹھا ہے فرنٹ سیٹاں تے بندہ سو جاوے ڈرائیور ڈسٹرب ہوتا ہے پیارے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اذان سن کے اپنے گھروں وضو بنا کے چل پوندا پیدل وضو کرن نال گناہ مٹ گئے چلن نال گناہ بھی مٹ دے نے تے درجے بھی بلند ہوندن ہر قدم دے نال بندے دا درجہ وددا ہے تسی آکھو گے درجہ کیڈا وڈا ہے جویں لاہور فیصلہ آباد تو نہیں جویں کراچی ہے فیصلہ آباد تو نہیں جویں مکہ مدینہ ہے نہیں ہائے ہائے ایک درجہ ایڈا وڈا ہے جویں زمین تو آسمان ہے ایڈا وڈا درجہ ایک قدم دے بدلے اللہ بندے دا جنت چ بلند کر دیتا ہے تے او درجے خالی نہیں ہونے او در کوٹھیاں ہون گیا سونے دیاں ہن تا بول سبحان اللہ بند کر دے سلوی صاحب مسجد چ نہیں ہونا چاہیے ایک قدم پٹیا وضو کر کے ہاں اے شرط نے وضو گھروں کرنا پے گا ٹوٹیاں تے کرنا وضو جائے منع نہیں مجبوری نہ ہو سکتا لیکن گھر اگر انتظام پانی دا ہے گھروں وضو بڑھاؤ پھر پیدل چل کے مسجد رو آؤ ہر قدم لوٹ ہوتا ہے اے شان کیوں پہ بڑھتا ہے نماز دی وجہ تو بڑھدا پید مسجد دی وجہ نال ہائے کیا شان ہے نمازی دا تے کیا شان ہے مسجد ایک ایک قدم دے بدلے گناہ مٹ دے پین نالے درجے بلند دے پین بندہ مسجد داخل ہو گیا اجے ٹائم باقی ہے اوتھے جا کے گپا نہیں ماردا مسجد جا کے جماعت دا صدر صدری نہیں وکھاندا یا کوئی عہدے دار ہے عہدہ نہیں وکھاندا یا پنڈ دا نمبردار ہے نمبرداری نہیں جگاندا یا چودھری محلے دے چودراہٹ نہیں جگاندا شہنشاہ دے گھر جایا ہے بالکل خاموشی نال عاجزی نال انکساری نال ہائے ہائے انہیں آن کے تو نفل نہیں دیتے جدو نفل پڑھ کے فارغ ہوئے میرے اللہ نے فرمایا او میرے فرشتے ہو اے میرے سونے حبیب دا غلام ہے اے گھروں چلے آئے وضو کر کے پیدل چل کے آیا میری مسجد میرے گھارج انہوں میں پروٹوکول دینا چاہنا اللہ جی کی دینا چاہنا ہے فرمایا دو نفل پڑھنے میں اجے جماعت نہیں ہوئی صرف دو نفل پڑھن اس طرح گناہ تو بری کر دے ہو جی میں ماں دے پیڑ جو آج مہمان بن کے آیا دنیا میں آہا توجہ چاہی دیئے توجہ کیڑی وڈی گل ہے یہ نعرہ میرے بزرگاں نے مارا کوئی اے غمی نار نہیں یہ خوشی نار ڈانا یہ تو معلوم ہوندہ ہے کہ تھانوں میری بات دی سمجھ آ رہا ہے اجے باتاں بڑیاں کرنی ہیں گھڑی ویسے میرے سامنے وہ آ گئی ہے جڑا باٹا ٹائم وہ میں بڑے چیر تو ویندہ پیاں اجے پونے 12 کے پدری پوڑے ایک ہے حالانکہ ہے 2 بجے تو اتنے ٹائم
یہ باٹا ٹائم انہوں بدلو، یہ مولوی نو دھوکھا دے گی، جتے مولوی نے گھنٹہ بولنا 5 گھنٹے بولے گا۔ توجہ کریا توجہ، انشاءاللہ میں نو امید ہے جڑا کوئی تھوڑے چوڑا بکھڑبا نمازی ہے آج تو بعد صحیح نمازی بنے گا۔ ایک مقام تے گرو وضو کر کے آؤ گے، اللہ تیرے چلن نال گناہ مٹھاوے گا، وضو کرن نال گناہ مٹھاوے گا۔ جدو تو مسجد چاہ کے 2 نفل پڑھ لے، اللہ دا انجی گناہ تو بری کر دے ہو، جی میں آج دنیا دے اندر آیا پیدا ہویا ہے، جی میں ایک بچے دے ذمہ گناہ کوئی نہیں جڑا آج پیدا ہویا ہے، اے ویس بنی ماضی دے ذمہ بھی گناہ کوئی نہیں۔ اللہ جی انہیں کی کیتا ہے، انہیں نماز تیاری کیتی ہے، گھروں آکے انہیں 2 نفل پڑھ لین، اجے فرد بھی نہیں تو فردہ دی شان کیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ہو دعا مقام سنو، فرمایا ہر قدم دے بدلے درجہ بلند ہوئے گا، ایڈے ایڈے درجے جویں زمین تو آسمان دا فاصلہ ہے، اے درجے لینا چاہنا ہے۔ اذان سن کے فوراً اٹھ جا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساڑیاں ماما دے کول بیٹھے ہوتے آن، یا اذان ہوئی پوری سن کے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً نبی پاک نماز تیاری نو شروع ہو جاندے آن۔ صحابیات اما جان فرما دیل انج لگ دے جویں ساڈے نبی واقف ہی نہیں، جویں ساڈے واقف ہی۔ فوراً تیاری گھروں ہوندی، ٹوٹیاں دا تصور ہی کوئی نہیں آیا تھا، آج سہولتاں آئی ہیں، اصل وضو گھروں ہی چاہیے۔ پیارے ہو آج حالات ہیں، او کتھے جا رہے ہیں؟ آدھا میں مسجد جا رہا، کی کریں جا رہے ہیں؟ آدھا پیشاب کریں۔ توبہ مسجد پیشاب واسطے؟ او یار کتھے جا رہے ہیں؟ اکھے جی میں مسجد جا رہا، کیوں جا رہے ہیں؟ اکھے جی میں نہانا سی، میں نہان جا رہا۔ پیارے نبی نے فرمایا جدو لوگ مسیطہ نو دنیاوی ضرورتاں واسطے استعمال کرنے لگ جان گے، او ظالم نے ایک نہیں آکھیا میں نماز پڑھنے جا رہا، باویں تھے آکے استنجا بھی کر لیندہ، نہا بھی لیندہ، کیٹی گل اچھی ہونی آئی، آدھا نہیں میں پیشاب کرنے جا رہا یا میں نہان جا رہا، ایدہ معنی ہے مسلمان پر نمازی نہیں۔ دکھ کھڑی گال مسیحت نو دنیا داری واسطے استعمال کیتا جا رہا۔ تو ماتا اب تھوڑے پینڈ دے تخیر سارے ہی نمازی ہون گے، تو اسی سارے صوفی سناولا دی لڑی چولے ساڑھے چاک کے نہ کئی بندے ایسے ہون بھی آئسٹا میرے ذہن چاہ گئے، انہوں میں ایک نو پوچھ بھی لیا سی، اور کہ بھئی مسیحت چاہیا تیرا تو یہ دے کام کوئی نہیں، اکھے میں ناوین آؤں۔ پیارے نبی نے فرمایا جدو دنیا داری واسطے لوگ مسیطہ چان گے، اندھا معنی ہے قیامت قریب ہے، قیامت انتظار کر۔ اللہ پیارے بھائیو ایک گل ہو سنا دیا، تیرا دل ٹھار دیا، سبحان اللہ تسی پڑھ کے میرا بھی دل ٹھار دیو۔ پیارے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے پیدل چل کے مسجد چاہ رہے ہیں، اللہ فرشتیاں نو جمع کردہ ہے۔ سنو سنیا جے ذرا تھوڑی شان کی ہے، اللہ فرشتیاں نو جمع کردہ ہے تے اللہ آدھا ہے میرے فرشتیاں تسی دا پیان دے آؤ، ان
انسان نو پیدا نہ کر. آؤ ویکھو اذان ہو گئی ہے, میرا سد بج گیا ہے, دکان بند, کارخانہ بند, کاروبار بند, مشینہ بند, ہر شے بند, گھروں بھی نکل آیا ہے, گھروں تیاری کر کے وضو کر کے جیڑا بندہ آ رہے ہوئے مسیح نو, اس بندے نمازی تے میرا اللہ خوشی دے نال فرشتیاں دے وچ فخر کرتا ہے. قاری صاحب فرشتے دے وچ بیٹھ کے اللہ فخر کر. جی میں کوئی کسی دا بچہ اچھے نمبر آ جاوے یونیورسٹی چوں تے با فخر نہیں کردا اپنی قوم وچ بیٹھ کے کہ میرے بچے نے پوری یونیورسٹی ٹاپ کیتی ہے, پنجاب ٹاپ کیتا ہے, ملک ٹاپ کیتا ہے, دنیا ٹاپ کیتی ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ دنیا دے جو سب تو بڑی یونیورسٹی آئی جن دے وچ 36 ملکاں دے بچے پڑھ دیاں, ہر سال ہی ہر امتحان چ ٹاپ کر دیاں. او ماں کیڑی خوش ہوندی ہوئے گی, دستی ہوئے گی نا کہ میرا احسان الہی ظہیر او بچہ ہے جڑا ہر امتحان چوں دنیا دی یونیورسٹی ٹاپ کر دے. فخر کرتا نا ماں باپ. پیارے ہو اللہ فرشتہ نے بیٹھ کے انہاں نمازیاں تے فخر کردا ہے جڑے گھروں وضو کر کے پیدل چل کے مسجد لے آ رہے ہوندن. اللہ سمانا تے بیٹھ کے تیرے تے اتنا خوش ہو جاندا ہے. اللہ فرشتہ نے بیٹھ کے فخر کردا ہے. او فرشتیو تسی آدھے پایا اینو پیدا نہ کری, آ ویکھو گھروں تیاری کر کے آ رہا ہے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے. اللہ خوش ہو کے فخر کردہ ہے یا ناراض ہو کے خوش ہو کے. ایک گل ہو سن لو, اے بھی گل کمال ہے. ہاتھ دوے کھڑے کر کے اڈوانس سبحانہ دیو گے تا گل سنانی ہے, گل بڑی وڈی, گل بڑی وڈی. جس بندے نے اذان سنی, آج تو بعد ہمیں کرو گے ہمیں ساریاں گلاں تے عمل کرو گے. اذان سنی ہے, گھروں وضو بنایا ہے, پیدل چل کے آیا ہے, جماعت نال شامل ہو گیا ہے, انہوں جماعت ملی ہے. سن لو چھوٹے گیانے والوں, سن لو انہوں جماعت ملی ہے, گھروں وضو کر کے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا انہوں جماعت دا تا ثواب دینا ہی دینا ہے, میرا اللہ دا انہوں حاجل دا ثواب دے دیو. اوتے لفظ ہوندن جی میں احرام بن کے بندہ حج کردہ ہے, او ثواب اس نمازی نو دے دیو جڑا اذان سن کے گھروں وضو کر کے پیدل چل کے جماعت نہ شامل ہویا ہے. انہوں جماعت دا بھی ثواب دیو اور انہوں حج دا ہی ثواب دیو. غریبہ بندیاں دا حج جے جڑا جماعت نال شامل ہو گئے مسجد میں, او 5 جماعت 5 نمازاں نال شامل ہو گئے, 5 حج لکھے جان, حج لکھے جان گے 5. کنا پیسہ لا کے حج کر دیو؟ آج کل تو زیادہ ہو گیا ہے, آج کل تو واہ واہ پیسہ لگتا ہے. اینا پیسہ لگے گا پھر ہو سکتا ہے تو تیرے ارکان فرق آ جائے. بعض دفعہ بندے نا وہ کام کرنا دا پیچھے پیر کر لیں. کچھ لوگ 7 چکراں تے موڈا ننگا کر لیں. میں ایک بندے نے آکھیا اور موڈا اجے بھی نہیں پہ کہنا ہے, اور نماز بھی ننگا کی دکھلا موڈا آئے موڈا آپ دا نماز بھی ننگا. بندے نے سور پتہ ہی کر. اس واسطے ارکان فرق آ گیا, پھر بھی حج فرق, تے جے ریاکاری آ گئی پھر بھی فرق, تے جے پیسے چگڑ بڑھ ہو گئی پھر بھی فرق. ہائے اتنا پیسہ لاؤن تو بعد تیرا ایک حج لکھیا جائے گا, تے جیڑا بندہ وضو بنا کے
پیدل چل کے آ کے پنجے نمازاں جماعت نال پڑھے، 5 حج ملن گے، کیا شان ہے مسجد دی نماز دا، اچھی بول سبحان اللہ۔ ہن کتنے پڑھنی ہے؟ ساری عمر کے حج، ساری عمر کے حج۔ ایک گل ہو سن لو، جیڑا بندہ نفل بھی پڑھے تے مسیح پڑھے ان دے واسطے عمرہ لکھیا جاندہ ہے، تے جڑا فرض پڑھے مسیح ان دا حج لکھیا جاندہ ہے۔ جماعت بھی ملے گی، 27 نمازاں مل جان گیاں، ایو نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھ تے 27,000 مل جائے گی، ایو نماز بیت اللہ جو پڑھ لو تے 27 لاکھ بن جائے گی۔ ہائے ہائے نمازاں بھی ودیاں جان گیاں، کیوں ودیاں؟ تو مسیح چاہے اللہ دے میرے گھر آویں تے میں تینوں پروٹوکول نہ دیواں تے میری شان چ فرق ہے۔ تو میرے گھر آیا ہے، وضو کرو بڑھا کے آیا ہے، تیاری کر کے آیا ہے، تیرا میں کنے تینوں عزت دیتی، ایک عزت دیتی، ہر قدم لکھو زمین تو سمان جڑا درجہ بلند کر دیو، اندو جو سونے دیا کوٹھیاں بنا دیو، پتہ لگے گا جدو قیامت تو بعد تینوں نمازہ دی وجہ تو رب اجر عظیم دے وے، او دو پتہ لگے گا تیرا کیا مقام۔ آئے آئے ایک گل ہو سن لو، نہ پتر بولی نا، ایک میں پڑھ لیندہ جی، میں اگر گڈی چلے جاواں گا اتنے پڑھاواں گا تین پچھے واپس کر۔ ہونڈ بچہ نہیں بولتا، کیا بات نہیں، سمجھ آ رہی لیکن نہیں آ رہی سمجھ۔ اگے چلیے، فرمایا کہ جیڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ دائے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، 5 نمازیں رکوع کرن والے نال رکوع کر دے تے مسیح پڑھ دے۔ فرمایا اے بندہ 5 نمازاں پڑھن والا جدو جنت اللہ دے سامنے جائے گا، سن لو سبحان اللہ ذرا اچھی ہو جائے، اور اچھی ہو جائے، اور اچھی ہو جائے۔ جیڑا ساری عمر مسجد دا نمازی ہے، پڑھی بھی نماز ہے، پڑھی بھی مسجد ہے، جماعت نال پڑھی ہے، ساری عمر پڑھی ہے، ہائے ہائے اے بندہ جدو اللہ دے سامنے آئے گا، اللہ کے گا وج وج وج، نہ تیرا کتاب ہے نہ تیرا حساب ہے، نہ تیرا حساب ہے نہ تیری کتاب ہے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا مسجد نمازاں پڑھ پڑھ کے جدو تینوں موت آئی میں تیرے کاغذ چکی تر زندگی دے، اس ویلے تو ایک گناہ تو بری ہو گیا ہے جی میں ماں دے پیٹ جو آج پیدا ہویا ہے۔ مسجد نمازاں پڑھن نال بندہ ایک گناہ تو بری ہوندا جس ویلے فوت ہو موت آئی ہوندی۔ اللہ دا جدو تیرے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں، میں حساب کی لینا۔ اچھی بول سبحان اللہ، پھر بولو ڈھلیو سبحان اللہ۔ وعدہ کرو میرے ساتھ آج تمہاری نمازاں پڑھو گے مسجد میں؟ ایک گل اور بڑی کمال آ رہی ہے، اللہ دے سامنے حساب دیون دا شوق رکھ دیو یا بغیر حساب دے؟ اللہ جنت دے بغیر حساب دے، ٹھیک ہے نا؟ پھر 5 ٹائم ایتھے آنا پاؤنا ہے، 5 ٹائم ساری عمر۔ کچھ عذر ہیں ویسے اس ٹائم نام ہی تسی اگر جماعت نہ شامل ہو نا، عذر 10 دیں کدہ بول دے ٹائم ایسے کی ہو گیا، اگو تو سانو پتہ نہیں پہ لگتا۔ اوئے ہوئے
ٹائم تک کافی ہو گیا، ٹائم تک اس نماز دا ہو گیا ہے جیڑی نماز رائے گئی ضائع ہو گئی۔ تے پیارے نبی نے فرمایا حبطت اعمالہم، تیرے سارے عمل تباہ ہو گئے، کیونکہ عصر دی نماز ٹائم نال پڑھنی بہت ضروری ہے۔ حافظو علی الصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ ویسے نصاریاں نماز دی حفاظت چاہنے آئے لیکن ہونی چاہیے دیئے، خاص کر کے عصر دی نماز دا ٹائم بھی بڑا پابندی نال پوری صحیح طرح ادا کیتا کرو۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو، جن دی عصر دی نماز زندگی دے اندر ایک فوت ہو گئی، ان دے ساری زندگی دے اعمال بھی اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایڈا وڈا گناہ ملتا ہے جڑا ایک زندگی دے اندر عصر دی نماز تباہ کر دے، اللہ ساری زندگی دے اعمال تباہ کر دیتا ہے۔ ایڈا رب نو غصہ آندا ہے اس بندے تے کہ تو میرا بندہ ہو کے تو بندگی کیتی کیوں نہیں؟ تو جن نے کدی نہیں پڑھی اوندا کی بڑھ جن نے کدی پڑھی نہیں کرمالے، نہ نیتی نہ قضا کیتی، وہ آدھا ساڑی قضا ہی نہیں ہوندی، ساڑیاں دل دیاں پڑھی ہوئی، روٹی دل لڑی کھا لیا کر، سال کھا ہی نہ، ہر شہر کھادی پیتی ہم دے ہو، او دل دا نہیں، تو نماز دل دی، اے مذاق ہے دین نو، اسلام نو۔ پیارے نبی جنگ پہ لڑ دے آن، او کیڈا وڈا بندہ مصروف ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ جی اللہ نماز لیٹ کریے یا اپنی اپنی پڑھ لویے، فرمایا آج بھی پڑھنی ہے، ٹائم نال پڑھنی ہے تے جماعت نال پڑھنی ہے۔ اللہ کیویں پڑھی ہے؟ سامنے کافر ہے، انہاں تا ریلیف دینا کوئی نہیں، یا رکوع کران گے حملے ہو جان گے، اللہ دے ادھے بندے جماعت کھڑی کر لو، ادھے اگے لڑ دے رہو، جدو اے پڑھ لو کھڑے ہو جاؤ۔ نماز آج بھی ضروری ہے، ٹائم نہ ضروری ہے تے جماعت نہ ضروری ہے۔ تو آنا ہے میرے کو گاہ کی بڑھ، یہ بھی کوئی عذر ہے؟ کیڈا وڈا عذر سی جنگ، اسلام کے لیے دین کے لیے جنگ ہو رہی ہے نا، نبی پاک جس جنگ شامل ہے، اس تو ود کے بھی کوئی اللہ جنگ ہونی؟ فرمایا نہیں، جنگ بھی ضروری ہے، نماز جماعت اتھ بھی ضروری ہے۔ ہون دسو ایڈا وڈا تھوڑے کل ہے عذر؟ کیڈا وڈا عذر سی؟ ایک کچھ لوگ لڑن تے نماز تے کھڑے ہو گئے، کچھ نے ایک رکعت پڑھی لیکن پڑھی جماعت نہ، پڑھی بھی ٹائم نہ، بندہ ستا رہ گیا، کسے اٹھایا نہیں، کسے بھی اٹھایا نہیں، تے خود جاگ آئی نہیں۔ میں آج بھی سمجھنا بے مجرم ہے، تسی کہو گے اٹھایا بھی کسے نہیں، آپ پہ جاگ آئی نہیں، بندہ نمازی سی، ہن مجرم کیوں؟ ایڈے ایڈے لمے تھوڑے کو موبائل ہیں جیب وچ، موبائل ہیں کہ نہیں؟ موبائلاں دے تے ہر کچھ لا لینا ہے، موبائلاں تے اس وقت گھنٹی کیوں نہیں لانا ہے؟ تینوں نماز واسطے آپ ہی ہو، کیونکہ دے گھر گھر لگا ہوندا ہے۔ وہ ایک باری نا میرے بچیاں نے گھر گھر چلایا تے بینوں ایڈ لگے جی میرے بسترے بلی آ گئی۔ میں تو الحمدللہ اللہ دے فضل و کہنا نہیں چاہیے، نہ ہی کما تو صحیح ہے، لیکن جذبہ دلان واسطے الحمدللہ پچھلی رات بھی اللہ توبہ کرنا، لیکن وہ میں ایڈوانس ہی اٹھ گیا، وہ باڑا نکلی کافی پہلے ٹائم لازم ہے، وہ یعنی جڑا وہ گھر گھر مینوں اٹھا سکتا تو نہیں اٹھا سکتا، وہ تسی گھر گھر لا لو، وہ کھرکدا رسی، ایک کھرک جی بھی یہ موبائل چ لگتی کھرک، وہ بندے کھرکن لگ جاتا، یہ کہتے تھے نا وہ لگ جاتا کہ جی میں پتہ نہیں زلزلہ آ گیا بجی تھے، تے اجے بھی تسی نہ اٹھو نہ یہ چیزاں لا کے بھی تینوں جاگ نہیں آئی، اللہ لو نہیں آئی، پھر جدو اٹھو گے وہ تیرا ٹائم ہے، اذان ہوئی ہے،
مسیت چاہے ہو یکدم سامنے ایڈی وڈی کوئی لڑائی یا آفت آ گئی ہے جنہوں ہٹا دیاں تیرا ٹائم گزر گیا جماعت دا اور جس ویلے بھی جائیں گا وہ تیری نماز ہے ایک اے بھی عذر ہے بندہ گھروں نکلیا نماز واسطے مسجد پہنچے ہے اندھے پیٹ درد شروع ہو گیا ہے وہ پھر قضاء حاجت کرے کردہ روے اگر جماعت چلی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں جدو یعنی اپنی قضاء حاجت پوری کر کے وضو کر کے جدو شامل ہوئے گا نماز پڑھے گا تو نماز کا ٹائم ہے پیارے ہو ادو اذان ہو گئی ہے سامنے کھانا حاضر ہو گیا ہے فرمایا کوئی گل نہیں نماز چلی جائے پر کھانا کھا لے تیرا دھیان تو روٹیاں چوئے گا تو میری عبادت کی کرنی ہے چاہ جناب پہلے راج لے پھر میرے گھر آ جا کیا شان ہے اللہ دی ایٹنے عذر تو علاوہ اور عذر کوئی نہیں تیرے کو اور عذر کوئی نہیں تو پھر جماعت نال نماز پڑھنا میں یا آ گیا ہوڑی ٹردا جماعت چلی گئی ہے فرمایا لا صلاۃ تو نماز پڑھی بھی ہے اللہ دا نہیں پڑھی ایک غلام معمولی نہیں جے اللہ کے تو پڑھی نہیں تیری کوئی نماز نہیں آئے عذر رہن تو پھر تو جدو پڑھیں گا تیری نماز ہوئے گی ایک گل ہور سنا دیا توجہ کرے آئے قیامت والے دن کچھ لوگ جنہاں نو عرش دا سایہ ملے گا آئے کاری صاحب بیٹھن میرے پرانے بیلی ہیں ایدو سلوی صاحب بیٹھن ایدو عبدالغفار صاحب بیٹھن سارے عالم لوگ بیٹھن پوچھے آجے ہر نمازی روح عرش دا سایہ نہیں ملے گا عرش دا سایہ کنوں ملے گا جیڑا نمازہ بھی پڑھدا سی دے مسیح پڑھدا سی اللہ دا تیرا تا دل میریاں مسیحہ نال لٹکیا ہویا سی اس بندے نو نمازی مسجد والے نمازی نو عرش دا سایہ ملے گا صبح دی نماز پڑھی ہے مسجد دے اندر زور دی انتظار ہے زور دی پڑھی ہے مسجد دے اندر اثر دی انتظار ہے ٹائم پوچھدا پھردا یار اثر دا ٹائم ہویا ہے کہ نہیں ہویا نو بڑی چلتن لگی ہوئی ہے اثر دی نماز پڑھی ہے مسجد دے اندر پھر شام دا پریشان ہو گیا ہے شام دی پڑھی ہے مسجد دے اندر عشاء دی پڑھی ہے مسجد دے اندر ساری عمر مسیحتاں دے پڑھدا رہا ہے ایندا تے مسیحتاں نال دل لٹکیا ہویا سی اللہ دا او مسجد دے نمازی آ میرے عرش تھلے آ کے آرام کر اینو پروٹوکول ہے اس نمازی نو گھراں والے نمازی نو کچھ بھی نہیں لبنا دے نہیں تو نمازاں گھراں چ ہاں بارش ہو گئی ہے یا موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے مسجد چ کوئی نہ کوئی اعلان ہو گیا ہے کہ الا صلو فی الرحال ہن گارت پڑھنا ثواب بھی ہے جماعت بھی ہے جو پڑھے گا بڑا ثواب اجر عظیم ہے سارے اجر مسیت والے تیرے گھر اللہ نے لکھ چھڑے کیونکہ ہن رب دی طرف اعلان آ گیا اور نہ آمی دیکھ کے کردیں گوڈا تڑا بمی نہ آمی ہن زندہ نہ آمی کہ ادو بھی ٹرے اندر کہ اذان ہو جائے نا تے لفظ آ جان الا صلو فی الرحال دے تے مڑ گارے چ پڑھنی چاہیے کیونکہ تینوں اللہ نے تحفہ دیتا ہے تے اس تحفے نو قبول کر نبی پاک تے اللہ تو وعد کے تو نیک نہیں اور رب نے جو اجازت دے دیتی میں گارے پاڑ لو کہ بڑے تقوی انہوں نے چڑھے اندر وہ بڑی مسیح چمدن گوڈے بنا کے وڑ جندر گران بڑھ 20 دن اٹھ دے ہی نہیں اس دن چنگا نہیں آ بھی وہ ایک نماز گھر پڑھ لویں تاکہ گوڈے تڑاون ترٹن تو بچے آ جو ریلیف ہے وہ لو آپ پہ ریلیف نہ بڑھاؤ اللہ تو دعا ہے جو میں سنایا ہے تسی سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وے تے ایک میں گل نکی جی کر دیا نراز تو نہیں ہوگا گے
اللہ دے گھر تو آلہ جگہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے ایک باری سوال فرمایا، سونےو ساری دنیا چو سب تو آلہ تے افضل جگہ کیڑی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا ادری، مینوں نہیں پتا۔ صحابہ نے کیا سونیا کیویں پتہ لگے گا؟ فرمایا جبرائیل میرے کول ہوندا، میں جبرائیل نو پوچھاں گا۔ جبرائیل نو پوچھیا تے جبرائیل آندا مینوں بھی نہیں پتا۔ تے جبرائیل دے ذمے میرے نبی نے ڈیوٹی لائی، فرمایا جدو ہن اللہ نال ملاقات کریں تے اللہ کو پوچھ، اللہ دا جتھے میرا گھر بن جائے او سب تو اللہ جگہ ہے، جیڑا بنائے گا میرا گھر میں اوندا سونے دا گھر بناواں گا جنت وچ۔ ایک عربی نے اللہ دا گھر بنانا شروع کر چھڑیا، مستریاں نو آدھا پیسہ ایک بھی کسے کو لینا نہیں تے 2 نمبر بھی مٹیریل نہیں لانا، کیونکہ جنت جیڑی میں نے ملنی ہے وہ 2 نمبر نہیں۔ اللہ مٹیریل لاؤ، کسے کو تاوان نہیں لینا، وگرنہ میں تو کوئی مزدوری نہیں دیاں گا۔ وہ مستری مزدور ڈر گئے، انہوں نے کسے کو روپیہ بھی نہ لیا۔ ساری مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی۔ رات نو خواب آیا، کوئی نے ایک ہی عربی سی نا جیڑا ایڈی خواہش کردا کہ مینوں اکلے نو ثواب ملے۔ خواب آیا 2 سونے دے محل ویکھے، ہکو طرح دے، سن رہے ہو؟ 2 سونے دے محل ویکھے ہکو طرح دے، آدھا ایک اندہ مال ہے، فرمایا تیرا مال ہے، آؤ کندہ مال ہے، فرمایا ایک اماں بڈھی ہے تے او پیسے دیویں آئی، مستریاں نے نہ لے، ان دے کول گارج کئی پئی آئی یا بیلچا، انہیں آکھا چلو پیسے بنانے آئے بیلچا ہی ورت لو مسیحی خدمت واسطے۔ او بیلچا ورتے آ گیا، فرمایا انہیں بھی تے مسجد دے کام میں جو بیلچا دیتا سی، اللہ نے ان دی کوٹھی اوویں ہی بڑھا دیتی ہے سونے دی۔ اس عربی نے صبح صبح ایک توڑا بھریا سونے دا، تقریباً من سونا گھرو چکیا، عربی سی تے سنا رہا سی، من سونا لے کے اماں دے گھر پہنچ گیا۔ اماں دا نام پوچھ لیا خواب دے اندر، گھر پوچھ لیا چلے گئے، پوچھیا اماں رانی آئے ایک من سونا لے لے تے او جڑا کوڑا جا تیرا بیلچا ہے او میرے نام کر دے۔ اماں دیئے ایڈا تیز نہ بن، میں بھی خوابچ اپنا سونے دا محل ویکھ لیا ہے، مینوں کلو سونا نہیں چاہیے دا، مینوں سونے دا محل چاہیے دا جنت وچ۔ ایڈی شان ہے مسیح دی خدمت کرنا، تے کل اے اللہ دا گھر شہید ہو رہا جے، تے کل ہی اے دیاں تعمیراں شروع ہو جان گیاں۔ آج موقع جے جنت لوٹ لو، لوٹنی نے حق ماشاءاللہ۔ اللہ صحت والی، ایمان والی، عزت والی چودھری شوکت علی تارڑ صاحب، چودھری شوکت علی تارڑ صاحب، اس پیارے چودھری نے 1,00,000 روپیے دی پرچی دے بھی دیتی ہے۔ اجے مسجد کل شہید ہوئے گی، ثواب آج جی شروع ہو گیا چودھری شوکت علی تارڑ صاحب نو۔ اس واسطے ہونے اٹھو، تعاون کرو، تعاون کرو، رال مل کے کرو، زیادہ تو زیادہ کرو۔ عورتاں نو چاہیے کہ زیور اتارن، بندیاں نو چاہیے کہ جیباں خالی کر دین۔ وہ ساری عمر اللہ نے تھانو دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو منگیا نے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ایک غریب جا بندہ ہے، آ ویکھ لو 500 روپیہ ابتدا کیتی ہے یا چودھری صاحب نے یا غریب بندے بھائی نے۔ جلدی اٹھو پیارے دوستو، اللہ کو منگ دے ہو ماشاءاللہ۔ کی نا ہے؟ چودھری عبدالغفار جٹ 5000۔ بلے 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 بلے، یہ تھے تو بڑے تھندے بندے راندن۔ 500۔ جلدی آؤ جلدی آؤ۔
ٹائم ہو گیا پھر آپ نماز پڑھنی ہے، جلدی اٹھو، جو تھوڑے دل چاہتا ہے اے نہیں میں آدھا کہ ساری مسجد ہی بنا دیو، جو دل چاہے تاون کرو، جلدی اٹھو، اٹھیندے کیوں پہ نہیں مسجد میری میں اکاڑے لے کے چلی جانا، او مسجد تا تھوڑے پنڈ دی ہے، کوئی لکھوانا چاہتا ہے تو لکھوا دیو، آج جی نیکی شروع ہو جاسی، آج جی ہونے اے روز روز نیکی دے کام نہیں لبنے، آج جنت دا بازار جے لوٹ لو جنت اترکو، ماشاءاللہ 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 ہے 5000 لکھو جی، یونس جٹ صاحب دا نام لکھو، شاباش، آجو 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 بچے ہوں، آجو 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 بسی جی نہیں جی میں ہونا نا تقریر موک گئی ہے، او یا تو پہلے ہونا چاہیے، آجو آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ دا بابا جی دا کی نام ہے شوکت علی، اچھا 1 لاکھ بھی دینا ہے تو 5000 بھی دے چھڑے، اللہ اللہ شاباش۔ ویکھو میں تو نا ایک چھوٹی جی مثال دین لگا، شیطان آدھا ہے خرچہ نہ کری، رحمان آدھا کر، میں نو قسم ہے کبریائی دی میں تیرے روزی چ برکت کراں گا وداواں گا، ہن اللہ سچا کہ شیطان، لیکن اسی کیوں نہیں اٹھیندے پے، ساڑھے تے کٹرور اس ٹائم قبضہ کیتی بیٹا کون شیطان، وہ آدھا نہ دیویں وگرنہ تسی غریب نہیں ہو، اللہ نہ کرے تھانے چ چلے جاویے تو لاکھ لاکھ رشوت نکل دی نا، تو ساڑا بندہ چھوڑنا چاہیے جیل تو تے اے کیوں نہیں فیصلہ کیتا نے کہ اسی اللہ دے گھر نو تاون دے وی راج کے اسی جہنم دی جیل تو بچ جاواں گے، ایندا معنی شیطان نو راضی کرنا چاہنے ہیں، اٹھو، آئے بابے نے 1 لاکھ روپے دی پرچی لکھی ہے 5000 دے کے بھی چلا گیا، آئے بابا تارڑ صاحب، تو یہ غریب ہو جائے گا، جتنا غریب ہوئے نا میں نے فون کر دیا جائے، اللہ دی قسم میں گردن کٹا دیا گا، دین دا کام آوے پتہ نہیں اسی سلو کیوں آئے، گناہ ماتے سڑے کو پیسے بہت ہیں، میں ایک بندے دی نا دعا پہ سنا، اللہ میں نے کلول دے وہ تھتھا جا تھتھا بندہ میں نے کلول دے آج اللہ میں نے کلول دے کلول منگے پیا اینج نہیں آدھا تھتھا اللہ میں لکھ دے کلول دے ایک دن میں آکھا بھئی مسیحت نو کوئی تاون دی ضرورت ہے تے 500 روپیہ کڈیوس میں کہا اللہ کو کلول منگیا یا تے اللہ دے گھر نو 500 پہ دینا کیڑا بے انصاف، اسی اللہ کو ساری عمر منگیا ہے، رب دے گھر نو لوڑ پہ جائے تو دیندہ ہی نہیں، بہرحال تھوڑے کو ڈانگا نال تو کٹ نہیں سکتا، ہن میں بس ہن میرے ذمہ گناہ تو کوئی نہیں، یہ تو نہیں اٹھی دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عیننا واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انتا۔ میاں رفیق صاحب بیمار ہیں، شفا دی دعا کرو، اللہ میاں رفیق صاحب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جلدی تو جلدی میاں رفیق صاحب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ شفا دوائیاں چ نہیں تیرے پاس ہے، اللہ تیرا بندہ شفا دی دعا کرنا چاہتا ہے، جو مسلمان بیمار ہے شفا عطا فرما، اللہ جو چھوٹا بڑا بزرگ عورت مرد جو بھی بیمار ہے اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جنہاں نے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دے گھران دے اندر برکت خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ جنہاں نے سنے ہیں اللہ انہاں دے گھران دے اندر بھی خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ کل مسجد اللہ اے شہید ہو جائے گی اللہ نوی بناونے دے، یا اللہ انہاں نو سونی تو سونی اچھی مضبوط مسجد بناونے دی اللہ توفیق دے، اللہ انہاں نو غیبی مدد فرما، اللہ اپنے خزانے چنہاں نے تعاون فرما، یا اللہ سلوی صاحب دے اس کام دے اندر انہاں نو جلدی تو جلدی ایک کام
کمپلیٹ کرن دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اذان پڑھو صاحب۔